ریٹرننگ افسر تو فائر کر دیں جس میں آپ نہیں جیتے, اس کو چینج ہی کرا دیں, کچھ کریں. میڈم آپ سے سوری آپ سے گزارش ہے, آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں. وہ جو ایک ساتواں حلقہ ہے نا, ہمیں اگر کوئی ضرورت پڑے گی بیرسٹر صاحب تو ہم آپ کو لائر کر لیں گے. نہیں میں تو اتنا قابل نہیں ہوں, آپ کسی اچھے وکیل کو کیجیے گا. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ جو 7 میں سے آپ 6 حلقے جیت رہے ہیں, وہ جو 7واں حلقہ ہے اس میں ریٹرننگ افسر کو تو فائر کر دیں. آپ کو خدا کا واسطہ کیسے وہ دوسری سائڈ کو جتا رہے ہیں. پنجاب کا رزلٹ بتا رہی ہیں آمنہ کو. میں آپ کو پنجاب کا رزلٹ اناؤنس کر دیتی ہوں کہ غیر حتمی غیر سرکاری, غیر حتمی غیر سرکاری. یہ نہیں, یہ میں آپ کو حتمی پریڈکشن دے رہی ہوں. پھر رزلٹ نہ کہیے نا, آپ ویٹ کر لیں حتمی نتائج کے آنے کا اور اس کو ڈسکس کر لیں. ڈیفینیٹلی, کیونکہ الیکشن کمیشن کا میں کہہ رہی ہوں, میں آپ کو رزلٹ پہلے سے بتا دیتی ہوں کہ پاکستان کی عوام یہ سمجھ چکی ہے, پنجاب کی عوام یہ سمجھ چکی ہے, پنجاب کی عوام یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ انہوں نے یہ دھرنے جلسے کی سیاست کو ختم کرنا ہے, اس کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنا ہے. اور صرف عوام نہیں, میں نے آپ کو پہلے بھی 2-3 دفعہ شو میں بتایا ہے کہ ایون ان کے ممبران جو اسمبلی کے ہیں وہ بھی اکتا چکے ہیں یہ ہر روز کی دھرنے کی کال سے, جس کا کوئی نہ نتیجہ ہے, نہ کوئی رزلٹ ہے, نہ کوئی انپوٹ ہے, نہ کوئی آؤٹ پٹ ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. تو آپ نہیں, اب میں نام نہیں لے سکتی. اگر مجھے کوئی کانفیڈینشیالٹی میں یہ کہتا ہے کہ یار میں تنگ آ گیا ہوں, میرا نہیں دل کرتا, ہر روز جلسے پہ بلا لیتے ہیں, تو اب میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں اپنے کولیگز کے نام اس طرح یہاں پہ لوں. پھر تو ان کا ذکر کرنے کا کیوں فائدہ نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ عوام کے ساتھ ساتھ عوامی نمائندے بھی تنگ ہے. کوئی بھی سینسیبل انسان, دیکھیں وہ جیل میں بیٹھا ہے, اس کو فرق نہیں پڑ رہا, وہ جیل میں بیٹھا ہے. وہ پہلی بات ہے, پہلی بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنی میس کا اتنا مارا ہوا انسان ہے کہ اپنی میں اس کی جو ہے نا وہ پاکستان سے بھی آگے. اور یہ ایسی ٹویٹ جو بندہ کر سکتا ہے نا کہ جی اس سے اچھا تھا پاکستان پہ ایٹم بم گرا دیں, یہ بتاتا ہے کہ اس کو کتنا محب وطن ہے. دوسری بات یہ کہ ویسے ہی اس کے پاس جیل میں بیٹھ کے کچھ کرنے کو نہیں ہے, تو وہ کہتا ہے یار یہ باہر والوں کو لگائے رکھو, کبھی جلسہ کرے کبھی دھرنا کرے, اس کو ایگو بوسٹ ملتا رہتا ہے کہ دیکھو میرے لیے جلسہ کر رہے. People are fed up of this. People want stability. They want economic procession. ان کو سکون چاہیے, ان کو پروگریشن چاہیے, ان کو چاہیے کہ ہماری زندگی جو ہے آپ نے سکون کی بات کی تو مجھے ذرا بیرسٹر صاحب سے سکون کی بات پوچھنے دیجئے. مریم اورنگزیب صاحبہ نے بیرسٹر صاحب کو تو سکون آتا ہی نہیں ہے. میں اس لیے ان سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں, شاید انہیں سکون آ جائے. دنیا بڑی پریشان ہے اور ہم سب پریشانی منا رہے ہیں. مجھے ان کی طرف جانے دیجئے. مریم کا گلاس تا حیات آدھا خالی ہے. مجھے مریم اورنگزیب صاحبہ نے ایک ویڈیو وائرل کی ہے, انہوں نے دکھایا کہ 129 حلقے میں پاکستان تحریک انصاف کا کیمپ خالی ہے اور جو مسلم لیگ نون کا کیمپ ہے وہ کھچا کھچ بھرا ہوا ہے, اس میں بڑی گہما گہمی ہے. میں یہ تو پوچھنا چاہتا ہوں بیرسٹر صاحب سے, عوام تو سارے مسلم لیگ نون کے کیمپ میں ہے, پی ٹی آئی کا کیمپ خالی ہے, تو پھر کس طرح یہ موازنہ کر سکتے ہیں؟ پھر تو الیکشن ہارنا بنتا ہے نا ایسی جماعت کا. میں نے تو آپ کو کہہ دیا it's going to be 5-0. میں نے تو آپ کو میں نہیں کہہ رہا, مریم اورنگزیب صاحبہ نے اس کا دعویٰ کیا, انہوں نے ویڈیو وائرل کیا ہے ایکس پہ. یہ کیا بات ہوئی؟ وہ جس طرح نہیں وہ ساتھ گئے تھے, تو آمنہ کہہ رہی ہیں کہ ساتھ کے ساتھ جو نشستیں ہیں وہ ان کے پاس ہیں. دیکھیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بچ جائے تو اس ریٹرننگ افسر کو نا کڑی سے کڑی سزا دی جائے. گزارش یہ ہے کہ انتخابات کروانے میں دیکھیں نہیں, جہاں پہ ہار جائیں گے وہ تو شفاف نہیں ہوئے نا, جہاں جیتیں گے وہ شفاف ہے. اچھا گزارش یہ ہے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے جو بات کی, یہ صرف الیکشن کیمپ کی کیا بات ہے؟ آپ تو جانتے ہیں پاکستان کے ہر گھر میں, ہر صحن میں, ہر چوراہے میں, ہر کریانے کی دکان پہ, ہر درزی کے دکان کے باہر, ہر دفتر کے باہر, ہر جگہ پہ صرف ایک ہی پولیٹیکل پارٹی اور لیڈرشپ کا تذکرہ ہے جس کی محبت میں آپ بھی سرشار ہیں, جس کی محبت میں ہم بھی سرشار ہیں, وہ نون لیگ ہیں. دیکھیں میڈم بات تو سن لینا. بیرسٹر صاحب کے لیے تو آج تکلیف کا دن ہے, ان کے لیے آج تکلیف کا دن ہے, سوگ کا دن ہے. آپ کیوں ان کے زخموں پہ نمک چھڑک رہے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں, ایک ایسی جماعت, آپ لڑ رہی ہیں بغیر وجہ کے, بتائیے گا کہ ہم ایک ایسی جماعت کے بارے میں بات کر رہے ہیں, ہم تو الیکشن ریزلٹ کی بات کر رہے ہیں. یہ وہ جماعت ہے جس کے پاس اپنے کینڈیڈیٹ بھی نہیں تھے. آپ ذرا مجھے یہ بتائیں کہ 6 حلقوں میں سے ان کے اپنے کینڈیڈیٹ کتنے تھے؟ انہوں نے ہر جگہ پہ تو کوئی نہ کوئی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ پکڑ کے اس کو بیک کرنا شروع کر دیا. اس میں سے ان کے دیرینہ ساتھی کتنے تھے پی ٹی آئی کے؟ میڈم آپ کے حق میں بات کر رہے ہیں, پنجاب میں کینڈیڈیٹ نہیں مل رہے. میڈم آپ کے حق میں بات کر رہے ہیں. دور کی بات ہے, آپ سوگ منائیں, ان کو سوگ منانے دیں, آپ کیوں ان کو تکلیف دے رہے ہیں؟ میڈم ہم آپ کے حق میں آج بڑی تکلیف پہنچی ہوئی ہے. ایک سیکنڈ, سوری, ایک چھوٹی سی بات.
दूसरी ओ तकलीफ मैडम, इस बात की कि वो कुछ कोई कर भी नहीं लड़ाई पा का रहे। गेड़ा नहीं है इसमें। गुफ्त शनीद इस तरह होगी कि आप थोड़ी खामोशी, अल्लाह ताला ने ना इंसान को 2 कान और 1 ज़बान दी है ताकि आप twice as you should hear as much as twice as much as you speak। अच्छा मैडम, सॉरी, गुजारिश सुने ना। अच्छा सुन तो ले। आपकी बड़ी, आपको बहुत ज्यादा तकलीफ है यार मैडम, हम तो खुशी मुझे मना रहे हैं। बताएं, आमना आपको की कोई गुफ्तगू केक से मुझे पेस्ट्रीज भिजवाओ, अफलातून का कोई एक कोट याद आ मुबारकबाद गया। भिजवाओ, अगर आप बताएं कहें तो मैं आपको हाँ, बयान करता जरूर। हूं। आमना, अफलातून का एक कोट है वो बैरिस्टर साहब के लिए हाँ, कि जरूर, जुबान में हड्डी नहीं होती लेकिन इंसान की खोपड़ी तोड़वा सकती है। मैं तो नहीं, वो नहीं कर सकता हूँ आपके बिहाफ पे। अच्छा नहीं, मैं तो मैडम एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, अगर जान की अमान पाऊँ, अगर ना पाऊँ तो भी हम महकूम लोग हैं, हाकिम वक्त जो भी करें। नहीं आज आप अच्छा जितना सुन तो लेना। रोएंगे, अच्छा मैडम, अगर परेशान सुनेंगे होंगे, नहीं वहाँ ना। पे आपकी हमने तकलीफ इंतखाबात जीत सुनूंगी, रही है तो अच्छी आज तरह उनका सुनूंगी। मोराल देखे कितना हाई देखिए, है। हम तो मैडम की पार्टी के अदना से वर्कर्स हैं। मैं तो मरियम औरंगज़ेब साहिबा की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि ये नहीं कि सिर्फ पोलिंग स्टेशंस पे नून लीग का रश था, पाकिस्तान के हर घर में नून लीग की मोहब्बत से लोग सरशार हैं। आप कहीं पे भी चले जाएं, लोग झोलियां उठा के दुआएं दे रहे हैं नून लीग को। गलत बंदे से पूछ लिया है। तो मैडम, मैं आपके बहुत- साथ हूँ यार। बहुत जोर की लगी है। तो मैं आपके साथ हूँ आप मैडम। नहीं समझ रहे। कल मैडम, तक हम आपके बात साथ करने हैं का यार। सवाल करने वाले आज हम ना आपके साथ इलेक्शन हैं जीत यार। पाए, ना कैंडिडेट मिला, ना इलेक्शन जीत पाए और ना कोई जवाब है देने के लिए ना। नहीं, पहले मैडम, हम तो होता था, इलेक्शन से कभी आगे कहते की थे बात ऐसा कर हो रहे गया, हैं। कभी कहते थे वैसा हो गया। साफ शफाफ इलेक्शन हुए, किसी ने कोई एतराज नहीं उठाया, कमाल हो कहीं गया। पे कोई लड़ाई नहीं हुई, कहीं कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। अब बैरिस्टर साहब क्या करें? अब लाइव शो पे बैठ के अपनी तकलीफ को कवर अप करना तो उनका हक बनता है ना। इतना तो मेरा हाल है, मैडम, मुझे और वो- आपको मिल के उनको कंधा देना चाहिए उनकी इस वक्त परेशानी तो दूर करने के हमें लिए। हक कोई भी नहीं है, अगर सिर्फ आप- फर्ज अगर है आपको- अगर आपकी आपका बात सुनने रोने का। दिल कर रहा हो, हुकूक तो अगर तब होंगे ना रोने जब का हमें दिल भी कर रहा बोलने हो की तो इजाजत अनवर होगी। भाई आपको जरूर क्राइंग शोल्डर इस देंगे। वक्त तो मैडम हमारे पास अनवर सिर्फ भाई फराइज आपको हैं कि जरूर हम आपकी crying बात shoulder सुनेंगे, देंगे आज। हुकूक तो कोई नहीं है।